دھیان سے سنیے گا، چوتھا پیغام مدرسے کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں۔ جلسہ آپ کا آدھا سے زیادہ گزر چکا ہے، تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا ہے۔ محبت کے ایک جھٹکے میں انشاءاللہ ہاتھی تو پاس ہو گیا ہے، دم پھنسی ہوئی انشاءاللہ وہ بھی پاس ہو جائے۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے۔ مسجد میں امام نہیں ہے، نماز ہو رہی ہے، مسجد ویران ہے۔ مسجد میں امام تو ہے، ڈاکٹر کا فیس نگد ہے، امام کی تنخواہ ادھار ہے، مسجد ویران ہے۔ مسجد میں امام تو ہے لیکن غلام سے بدتر زندگی گزار رہا ہے، جس کی بیوی پر حکومت نہیں ہوتی وہ بھی امام پر آ کر کے حکومت کر رہا ہے، مسجد ویران ہے۔ ساری دنیا امیر ہو رہی ہے لیکن امام غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے، مسجد ویران ہے۔ دھیان سے سنیے گا، مدرسے کا 4 احسان پوری ملت پر۔ پہلا احسان، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو اسلام باقی نہیں رہتا۔ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہم انسان نہیں رہتے، جانور سے بھی بدتر ہو جاتے۔ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہمارے بچے کو باپ نہیں ملتا، کیونکہ نکاح سے ہی بچہ حلال ہوتا اور نکاح پڑھانے والا مدرسے ہی کا آدمی ہوتا۔ یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو بچے کو ماں ملتی، باپ نہیں ملتا۔ یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہمارے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملتی۔ لیکن اس مدرسے میں پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ 100 میں صرف 4 بچے، 100 میں صرف 4 بچے مدرسے میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، باقی سب گول ہے۔ مدرسے کا عالم اگر مدرسے میں کام کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو تنخواہ لے کر کے کام کر رہا ہے، کون سا دین کا کام ہو رہا ہے۔ مدرسے کا عالم اگر غریب ہے تو کہتے ہیں اس کو تو دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ مدرسے کا عالم اگر امیر ہے تو چائے کی دکان میں بولتے ہیں کہ راتوں رات کہاں سے مالدار ہو گیا، ضرور گھوٹالہ کیا ہوگا۔ مدرسے کا عالم اگر سیاست میں آ گیا تو ہم کہتے ہیں کہ عالم کو کیا ضرورت ہے سیاست میں آنے۔ اور ابھی 3 خیال بڑے خطرناک ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں مسجد بڑی ہوتی تھی، ابھی کے زمانے میں مدرسہ بڑا ہو رہا ہے، مدرسے پر انگلی اٹھا رہے۔ حضور کے زمانے میں صحابہ کے سینے میں درد ہوتا تھا، آج کے مدرسے کے عالموں کے سینے میں درد نہیں ہے، عالموں پر انگلی اٹھا رہے۔ تیسری بات، حضور کے زمانے میں کلمہ اور ایمان کی تعلیم ہوتی تھی، آج مدرسے میں کلمہ اور ایمان کی تعلیم نہیں ہوتی، مدرسے کی تعلیم پر انگلی اٹھا رہے۔ جانتے ہیں انگلی اٹھانے والے کا کتنا بڑا نقصان ہے؟ 3 نقصان ہے۔ اللہ اس کو علم سے محروم کر دے گا، اس کے خاندان کو علم سے محروم کر دے گا، وہ خود بھی گمراہ ہوگا، اس کی اولاد بھی گمراہ ہو جائے گی۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، عالموں سے محبت کیجیے اور مدرسے میں بھیج کر کے اپنے بچے کو تعلیم دلائیے، مدرسے کا تعاون کیجیے۔ اللہ کے وارث، اللہ کے رسول کے وارث سے محبت کیجیے، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ اللہ کے رسول کے گھر پر آپ مہربان ہو جائیے اور اللہ کے رسول کا خدا آپ کے اوپر مہربان ہو جائے گا۔ انشاءاللہ مدرسے کو تعاون کریں گے، مدرسے کے علماء کی تعظیم کریں گے، مدرسے میں بھیج کر کے اپنے بچے کو تعلیم دلائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، اپنا بچہ اسکول میں، قوم کا بچہ مدرسے میں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہل پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی بھی اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی بھی اتوار مدرسوں میں۔ مدرسے کے حوالے سے اتنی جلدی پیغام نکل گیا، اور مدرسے کو آپ نے جو تعاون کیا ہے اور مدرسے کے لوگوں کو جو آپ نے تعظیم دیا ہے، میرا دل خوش کر دیا۔ دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی روزی میں، اللہ آپ کی صحت میں، اللہ آپ کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرما۔ دھیان سے سنیے گا، 4 پیغام ہیں اور 10 سے 15 منٹ میں یہ جلسہ نکل جائے گا۔
آپ لوگ سن رہے ہیں، بہت مزے سے سن رہے ہیں، بہت طبیعت سے سن رہے ہیں، آپ نے دل خوش کر دیا. میں آپ کا مہمان تھا، آپ نے میزبانی کا حق ادا کر دیا. دھیان سے سنیے گا، بچوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں. یہاں سے لے کر کے وہاں تک سنیں گے، آپ کا بچہ کامیاب ہوگا، مقدر کا سکندر ہوگا، دنیا کو پیچھے کرے گا، دنیا اس کو پیچھے نہیں کر سکے گی. سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. سب سے بعد میں، سب سے لیٹ میں نکاح کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. نکاح کریں گے بعد میں، سب سے لیٹ میں، تو بچہ کہاں سے ہوگا؟ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. ماں نے بیٹے سے کہا، بیٹا میں نے تم کو دودھ پلایا ہے، دودھ پلا کر کے میں نے تم کو جوان کیا ہے، حرام کھا کر کے میرے دودھ کو برباد مت کرنا. ماں کی پہلی نصیحت. دوسری نصیحت دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. بیٹا جنگ کے میدان میں جا رہا ہے. ماں نے روک کر کے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے لیے جان دینے کے لیے جا رہا ہوں. تو ماں نے کہا بیٹا جان دے دینا، پیٹھ مت دکھانا، میدان چھوڑ کر کے مت بھاگنا، ورنہ میں اپنا دودھ تم کو معاف نہیں کروں گی. بیٹے کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا. ماں لاش کے پاس آتی ہے، کہتی واہ رے بیٹا الحمدللہ، واہ رے بیٹا الحمدللہ، واہ رے بیٹا الحمدللہ. لوگوں نے کہا اس بڑھیا کا دماغ چل گیا، مصیبت دیکھ لیا، بیٹے کی لاش کو دیکھا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے. یہ الحمدللہ پڑھ رہی ہے. مصیبت میں انا للہ بولا جاتا ہے اور راحت میں الحمدللہ بولا جاتا ہے. یہ تو ماتم میں انا للہ کے بجائے الحمدللہ بول رہی ہے. اس ماں کا جواب سنیے. میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا، عالم بنایا تھا اسی دن کے لیے کہ راہ حق میں صحیح فتویٰ دینے میں اپنی گردن کٹا دینا، لیکن صحیح کو صحیح بولنا، غلط کو غلط بولنا. اس خوشی میں نے الحمدللہ پڑھا ہے. چوتھی بات یاد رکھیے، بیٹا جنگ کے میدان میں، ادھر خبر آئی کہ تمہارا بیٹا بھاگ گیا، ہار گیا. باپ نے کہا بھاگ گیا ہوگا، ضرور ہار گیا ہوگا، ضرور بھاگ گیا ہوگا. ماں نے کہا میرا بیٹا بھاگ ہی نہیں سکتا، میرا بیٹا ہار ہی نہیں سکتا. خبر آئی کہ پہلی خبر غلط تھی. تمہارا بیٹا میدان جیت کر کے آ رہا ہے، تمہارا بیٹا میدان مار کر کے آ رہا ہے. اب باپ نے بیٹے کی ماں سے پوچھا کہ تو نے اتنا یقین سے کیسے کہہ دیا تھا کہ میرا بیٹا میدان ہار نہیں سکتا؟ اس ماں کا جواب سنیے، اللہ سب کو ایسی دیندار ماں عطا فرمائے. اس نے کہا کہ بچپن میں جب بھی میں نے اپنے بیٹے کو دودھ دیا، بغیر وضو کے نہیں دیا. میں نے جو بیٹے کو دودھ پلایا بغیر وضو کے نہیں پلایا. میرا بیٹا میدان تو جیت سکتا ہے، اس کا یقین تھا مجھے، میدان ہار نہیں سکتا. دھیان سے سنیے گا، بچہ پڑھ رہا ہے، باپ ادھر بیٹھے ہیں، ماں ادھر بیٹھی ہے، بیچ میں بچہ پڑھائی کر رہا ہے. ماں سے کہتا اماں ایک گلاس پانی پلا دو، پیاس لگی ہے. باپ نے کہا برباد ہو گیا، برباد ہو گیا، اب میرے خاندان میں علم نہیں رہا، ختم ہو گیا. جو کتاب پڑھے، علم حاصل کرے، اس کو پیاس یاد آ جائے، خاندان سے علم چلا گیا. تو ماں نے کہا اتنی جلدی فیصلہ مت کرو، ابھی پتا چل جائے گا 2 منٹ میں. ماں نے بجائے پانی دینے کے گلاس میں تیل پلا دیا، اور پڑھنے کے درمیان میں بیٹے کو پتا ہی نہیں چلا کہ میں پانی پی رہا ہوں یا تیل پی رہا ہوں. باپ نے کہا الحمدللہ، اب میرے خاندان میں علم باقی ہے، ختم نہیں ہوا.